اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. پہلی بات تو اس بات کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے، بار بار بٹھانا چاہیے کہ انسان اور جانوروں میں بنیادی فرق کیا ہے. ہم میڈیکلی فرق کے تو قائل ہیں، جو روحانی فرق ہے اس کی طرف آج کی مادی زندگی میں انسان جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میڈیکلی فرق تو سب کو پتہ ہے، ہم 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جانور اکثر 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. ہماری خوراک تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، جانوروں کی ڈیفرنٹ ہے. یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. انسان کی جو روحانی زندگی ہے، جس میں انسان کو اچھا بننا پڑتا ہے، یہ چیز جانوروں میں نہیں ہے. جانور اچھے نہیں بن سکتے، وہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. آپ ڈاکومنٹریز دیکھتے ہوں گے کہ مرغی اپنے بچوں کو پالتی ہے، لڑتی ہے اپنے بچوں کی خاطر، بڑی اچھی لگتی ہے مرغی، ماں کی ممتا ہے اس کے اندر. چیل کوے سے لڑ رہی ہوتی ہے، باز اور شکرے سے اپنے بچوں کی خاطر لڑ رہی ہوتی ہے. بڑا اچھا لگتا ہے، کیسی ماں کی ممتا. دل چاہتا ہے اس مرغی کو کھلاؤ، اس کو ایوارڈ دو. لیکن دوسری مرغی کا بچہ ذرا گھومتا ہوا ادھر آئے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو اس کے اپنے بچوں کے ساتھ چیل اور کوے نہیں کرتے. آدمی کہتا ہے اس سے بڑی دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا یہ جانور بہت اچھا، جانور بہت وفا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کتے وفا کرتے ہیں لیکن آپ سے وفا میں سامنے والے پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں وہ. اس لیے کتا اچھا نہیں ہوتا. اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم وفاداری کہہ رہے ہیں لیکن وہ وفاداری ہے نہیں. وفاداری تو ایک اچھی صفت ہے. جو اچھا ہوتا ہے وہ ظلم تھوڑی کرتا ہے کسی پہ. اب دیکھو آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے دوست کے وفادار ہو، اس کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہو، اچھے کہلاؤ گے نا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ایک صاحب آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے دوست نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں جو واپس نہیں کر رہا، لہٰذا میں ہر قیمت پہ آپ کے دوست سے 1 لاکھ واپس لے کے رہوں گا. وہ دے نہیں رہا، اس کے پاس ہیں پھر بھی نہیں دے رہا. میں جاؤں گا اس کا گریبان پکڑوں گا. آپ کہتے ہو میں اپنے دوست کا وفادار ہوں، اس کی 1 پائی بھی نکال کے دکھاؤ تم. اب بتاؤ یہ وفاداری اچھی ہے یا بری ہے؟ بری ہے. ظلم میں آپ ساتھ دے رہے ہو. آپ پہلے تفتیش کرو، اپنے دوست سے پوچھو کیا کہہ رہا ہے بھائی، تم نے اس کے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، واپس کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہے ہاں لیے ہیں. یار واپس کرو نا. کیا پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے؟ ہیں، جیب میں رکھے ہوئے ہیں تو دو نا. نہیں دے رہا. آپ کہیں گے یار تم تو غلط کر رہے ہو. دوست کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتے غلط کر رہے ہو کہ صحیح کر رہے ہو. تو میرا دوست ہے، تو نے میرا ہی ساتھ دینا ہے. ایسے موقع پہ انسان ہوگا اپنے دوست کا ساتھ نہیں دے گا. کتا ہوگا تو ساتھ بولو نا دے گا. کتا دے گا. کتا اس تفتیش میں نہیں جاتا کہ میرا مالک صحیح ہے یا غلط. کتا اس تفتیش میں نہیں جاتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج نا غیر مسلموں کے ہاں تو اچھائی اور برائی کا معیار ہی چینج ہو گیا ہے. ان کے ہاں جانور بھی اچھے ہوتے ہیں، بلکہ بعض نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں جانور انسانوں سے اچھے ہیں. نہ جانور برے ہیں نہ اچھے. ہم تو کتے کو بھی برا نہیں کہتے.
خنزیر اور سور کو بھی برا نہیں کہتے, وہ تو جو ہے اللہ نے جیسا بنا دیا ان کو. جانور اچھے ہوتے تو جنت ملتی ان کو, برے ہوتے تو جہنم میں جاتے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ روایات سے پتہ چلتا ہے ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے, ایک ایک گھونٹ پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, ایک ایک گھونٹ پہ نیکی ملتی ہے. بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اسے بچہ نہیں ملتا, ثواب تو دور کی بات ہے, وہ بچہ بڑا ہو کر نکل لیتا ہے. تو جانور جو پالے نا اللہ سے محبت کے لیے, کیونکہ اس میں آپ کو نیچر نظر آتی ہے, فطرت, خدا کا وجود نظر آتا ہے, اس لیے پالا کریں. 3 فائدے ہیں جانور پالنے کے, کیونکہ میں بہت پالتا ہوں. کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو حرام جانور نہ پالیں, کتے نہ پالیں, بلی بھی پسندیدہ, جائز ہے پالنا, پسندیدہ کام نہیں ہے, جائز ہے. کتے پالنے میں حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اعمال سے 1 قرات نیکی کم ہوگی, پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی, ضائع ہو رہی ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ اس کی نیکیاں. ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا, نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے. حلال حرام کی بحث میں نہیں جا رہا, پسند نہیں کیا گیا ہے. اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو. کتا کیا کاٹ کے کھائیں گے آپ؟ وہی بات ہے, وفادار ہے تو پالتے ہیں. وفادار ہے, اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے, ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے. دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا, ٹائم پہ کام آیا, وفا کی ہے, آپ کے کام کا نہ بھی ہو, آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو دوست کو. یار یہ میرے فلاں موقع پہ بولو نا کام آیا تھا. کتا جو ہے نا, کتا وہ جانور ہے. میں نے ابھی کتے پہ پوری رپورٹ پیش کی آپ کو کہ اس کی وفاداری کا اس کو ثواب نہیں ملتا. تو وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے, ضرورت کے لیے. جب تک ضرورت ہے ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے تو بھائی جا تو اپنا کام کر. ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے, واقعی اگر ضرورت ہے حفاظت کی ٹھیک ہے آپ پال سکتے ہیں اس کو. فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے یا کسٹم والوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ اس میں کوئی نشہ وشہ تو نہیں ہے, تو کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنا تیرا اتنا میرا, وہ پہلے ہی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے کتوں کا. کسی نے اتنے چھوڑے پھر بات لمبی ہو جاتی ہے, کسٹم والے بھی بیان سنتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں تھے, ان کی ترقی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے. ہم نے کہا لوگوں کی ترقی سے بندہ خوش ہوتا ہے, تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی آپ کی, پریشان. کہتے ہیں یار اب ایسی پوسٹ پر ہوں کہ کھانے کا زیادہ موقع ملے گا. حلال تنخواہ تو ڈبل ہو گئی ہے, لیکن جو کھانچے تھے وہ تو نیچے والوں کے ہاتھ میں اب فلٹر ہو کے آئے گا جو میرے پاس آئے گا. خیر, تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے یار. 1 روپیہ بھی کوئی کسی کا کھا لے نا, 1 روپیہ بھی, تو قیامت میں 1 روپیہ کی صورت میں نہیں ملے گا واپس. کسٹم والے جو ماشاءاللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جو طبیعت سے رشوتیں کھا رہے ہیں نا, یہ خوش نہ ہوں, خوش نہ ہوں. کیونکہ میرے بھی کچھ دن پہلے باہر سے کچھ آیا, وہ کسٹم والے پی گئے, وہ الحمدللہ وہ پی گئے, ملا ہی نہیں واپس. ہمیں جانے میں تاخیر ہو گئی, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہم نے کہا وہ اتنی مہنگی چیز نہیں تھی کہ ہم اس کے لیے اتنا درد سر لیتے, پی رہے ہیں پینے دو. تو مسئلہ یہ, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. میں بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کتا پالیں, جب ضرورت پوری ہو چھوڑ دیں اس کو. ریوڑ کے لیے پالنا ہے, بعض لوگوں نے چھتوں پہ پرندے پالے ہوئے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, وہاں کے لیے کتا. یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا,
اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی. کیوں دے دی؟ اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, خدمت کے لیے. جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے, شوقیہ نہ پالیں. آج کل بڑے مالدار گھرانوں میں کتے پالنے کا شوق بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں, مجھے پتہ ہے, لیکن یہ چیزیں الگ ٹاپک بنا کے نہیں ہوتی, موضوع کے درمیان میں ان پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے. تو یہ فیشن بن چکا ہے. دیکھو ایک بات خوب سمجھو, اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا, سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف ہے, نیچر کے خلاف ہے. اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے, آپ نیچر سے ہٹ گئے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے؟ صفائی نیچر ہے نا. اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا, اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ کیا سب کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے؟ بولو. نہیں نہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلے کچیلے نہیں. ہم نے اپنے بعض ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں, ہمارے دوست تھے, ان کے بارے میں رپورٹ تھی کہ پورے سال صرف عید کے دن نہاتے ہیں. وہ ہیں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ. نہیں ہے, نہیں نہانے ہوتے ہیں. آپ جائیں ایسے علاقے نظر آئیں گے ہر وقت گند, بہت ہی گندگی میں رہتے ہیں وہ. تو کیا ان کا دل نہیں کرتا نہانے کا, صاف ستھرا ہونے کا؟ نہیں کرتا. کرتا ہوتا تو بھائی ان کا دل کھانے کا کرتا ہے تو کھا لیتے ہیں, چلنے کا کرتا ہے تو چل لیتے ہیں, نہانے کا کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ میلا رہ رہ کے فطرت بولو چینج ہو گئی. توحید انسان کی فطرت ہے یا شرک؟ توحید فطرت ہے. آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بنا ہوا بت لا کے رکھے, بولے اس کی عبادت کرو, آپ کہہ گئے مسٹنڈا, کیا لگتا ہے میرا یہ, ہٹا یہاں سے. بلکہ انسان تو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا. یہ جو باس کی چمچہ گیری ہوتی ہے یہ تو مجبوری میں ہوتی ہے. خوشی سے کوئی چمچہ بنے گا باس کا؟ کون بنتا ہے یار؟ یہ میرا کیا لگتا ہے, تنخواہ منخواہ چاہیے تو یس سر جی سر, تھوڑا بہت ویٹ لفٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اس میں. تو انسان کی نیچر نہیں ہے یہ, خودداری ہے انسان کے نیچر میں, خودداری. لیکن جب فطرت چینج ہوتی ہے الٹ جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, انسان کو یہ جو حرام جانور ہے نا, جو درندے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے, ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے. ان میں انسیت نہیں ہے, مانوسیت نہیں ہے. انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے, یہ نہیں ہوتا ان میں. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے, دروازے پہ کتا ہے, آپ ایک دم دیکھ کے ہل جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے. یہ وحشت ہے. خود مالک جو ہے نا, مالک وہ بھی کتے سے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے کہ یار ہے بہرحال یہ کتا, کسی مرتبہ بھی یہ کتے پن پہ آ سکتا ہے, اس کا دماغ الٹا تو یہ آپ ہی کو کھا جائے گا. اور آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, جو 10-10 سال سے وفادار کتے تھے, انہی کا میٹر گھوما, انہوں نے مالک کو مار کے کھا گئے وہ. تو وحشت ہے اس میں ایک عجیب سی. پھر ان کی لید میں ایک الگ بدبو ہے, ان کے پیشاب میں, ان کی گندگی میں ایک الگ اسمیل ہے, اس میں بیماریاں ہیں. یہ انسان کے مانوس ہونے کے لیے نہیں ہے یہ جانور. انسان کو جن جانوروں سے اللہ نے مانوس کیا, جو صحابہ کرام پالتے تھے, جو انبیاء کرام پالتے تھے, وہ جانور ہیں اونٹ. آپ کبھی کسی جنگل میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھیں, ہم تھر گئے تھے اونٹوں کے غول دیکھ کے, ایک الگ سی روحانیت. کتوں کو دیکھ کے کبھی یہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی. ممکن ہے کوئی کتا پالنے والا میرا بیان سن رہا ہو کہ ہمیں تو بڑی روحانیت نظر آتی ہے, 6 کتے لائن سے جا رہے ہیں. آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب آپ چینج ہو چکے ہیں, اسلام چینج نہیں ہوا, آپ کی فطرت مسخ ہو گئی ہے. جو آدمی نیچر پہ ہو, بالغ ہوتے ہی نکاح کا دل کرے گا نا, اس کا لڑکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی. جو گندا ہو وہ کدھر جائے گا؟ وہ لڑکے کی طرف جائے گا.
دوسرے آدمی کو گھن آ رہی ہوگی, ابھی بے غیرت کو, بے شرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے, دوسرے کو گھن آ رہی ہوگی, یار یہ پکڑا گیا, کس کام میں پکڑا گیا ہے, گھن آ رہی ہوگی اس کو. آپ کو گھن آ رہی ہے, اس کو نہیں آ رہی, تبھی تو اس نے یہ کام کیا نا. تو اب بتاؤ آپ گندے ہو یا وہ گندا ہے؟ وہ آپ کو گندا کہے گا کہ یار اتنا اچھا ہے یہ اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا. بھائی سبکتگین صاحب کتنے اچھے ہیں, میں اپنے ابا کی بہو بنا رہا ہوں اس کو. یورپ میں تو ہونے لگا ہے نا, میں بتاتا ہوں بار بار. یورپ میں جب بیٹا کہے نا ابا میری شادی کر دو, تو پوچھتے ہیں میل سے یا فیمیل سے. یہ سسٹم ابھی وہاں چلنے والا ہے. تو ہم اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں, لیکن وہاں یہ ایک چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. تو اب آپ بتاؤ اسلام برائی یا انہوں نے برائی کو پروموٹ کیا ہے؟ یہ تو نیچر تھوڑی ہے, یہ کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا. تو یہ بات صرف میں یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ انسان جب الٹا ہوتا ہے تو اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سب چیزوں کو الٹا کر دے, اس کا حل ہے خود سیدھا ہو جائے. کسی کو سبکتگین اچھا لگ رہا ہے تو بھائی اس کو خدا کا واسطہ اس سے تعلق چھوڑ کے خود سیدھا ہونے کی کوشش کرو. جو نیچر ہے تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی تھوڑے دنوں میں. کوئی بھنگی ہے جس کو نہانے کا دل نہیں کر رہا, اس کو یہ نہیں کہ سب کو میلا کر دے. وہ اس کا طریقہ یہ, ایک دن اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے تیزاب سے نہلاؤ, بار بار نہلاؤ, خوشبوئیں چھڑکو, تھوڑے دنوں میں اس کو صفائی اچھی لگنے لگے گی. اس لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں, بلے پالتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں کچھ دن اونٹ, بکریاں, بھیڑ, مرغیاں پال کے دیکھو. میرے دوست ہمارا یہ شاگرد کہہ رہا تھا کہ آج مرغیوں پہ بیان ہوگا. میں نے اس ہفتے مرغیاں بطخیں خریدی نا, کہہ رہے آج ہو نہیں سکتا کہ مرغیوں پہ بیان نہ ہو. میں نے کہا نہیں ہوگا, آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہوئی, وہ اتفاق سے. تو خیر شریعت نے جو حلال جانور ہے نا, اونٹ ہے. آپ کبھی تھر کے ریگستانوں میں جائیں, اونٹ گھوم رہے ہوتے ہیں, بڑا ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے. اتنی لمبی لمبی گردنیں, ایسے مستانی چال چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ایک الگ سا لک. مدینہ جب آپ جاتے ہیں اونٹوں کے پورے عجیب سی روحانیت ہوتی ہے. وہاں آپ جائیں گے, ان کی لید میں جو اسمیل ہے, بدبو ہے, اس سے انسان کو گھن نہیں آتی, کوئی الٹی نہیں آتی. بھینسوں کے باڑے میں جائیں, آپ کو الٹی نہیں آئے گی, بے ہوش نہیں ہوں گے آپ, حالانکہ کتنا گوبر پڑا ہوا ہوگا. یہ جانور اللہ نے, جن میں 4 جانوروں کا تو اللہ نے قرآن میں الگ سے ذکر کیا, 8 ازواج, فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں جو ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں. اور قرآن کہتا تھا کہ مشرکین نے ان جانوروں کو نا اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. اونٹ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ, یہ اونٹ فلاں بت کے نام پہ, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. قرآن کو غصہ ہے کہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے, اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو. من الابل 2, فرمایا 2 اونٹوں میں, نر اور مادہ. یہ کتنے ہو گئے؟ 2. ومن البقر 2, فرمایا 2 گایوں میں, نر اور مادہ. بیل کا الگ تذکرہ کیا, گائے کا الگ, کیونکہ ہندوؤں نے بیل کو پروٹوکول بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں, گائے کو ماں بنایا ہوا انہوں نے. جو گائے کا ہسبینڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اس کی کوئی حیثیت. تو قرآن نے کہا ہماری نظر میں نہ گائے کی ویلیو نہ بیل کی, دونوں ایک جیسے ہیں, کٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ 2, بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے. تو پالنے کی چیز اونٹ ہے, اور کیا ہے؟ گائے بھینس ہے. ابھی میں ان کے کچھ بتاتا ہوں, اسلام نے جو ترغیب دی اس میں فائدے کیا ہیں. تیسری چیز وَمِنَ الْمَعْزِ 2 وَمِنَ الضَّأْنِ 2, بکرا بکری اور دمبا اور دمبی, جس میں بھیڑ, چکی والا دمبا وغیرہ یہ سب اسی میں آ گئے. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ. اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں میں نے نر کو حرام کیا ہے یا مادی کو حرام کیا ہے؟ میں نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا, تو تم کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر؟ آج ہم عقیدے کے اعتبار سے تو حرام نہیں کر رہے ان چیزوں کو, عملاً حرام ہی کر دیا ہے. عملاً کیا کر دیا ہے؟ اور ان میں وہ چیز حرام کی ہے جو سب سے نفیس تھی, ان کی چربی, جو سب سے زیادہ
دیکھو ان 4 جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر حرام کرتے تھے. اللہ کو غصہ آیا کہ اللہ نے تو اسپیشل نام لے کے حلال کیے, کیوں حرام کر رہے ہو؟ اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھاؤ. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آج بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں, پاپڑ کھا رہے ہیں, اور ارطغرل پاپڑ بھی آ گئے مارکیٹ میں, حلیمہ پاپڑ بھی آ گئے ہیں. بچوں کو گوشت ہی نہیں کھلاتے. بچوں کے لیے تو گوشت, گائے کا گوشت خاص طور پہ بہت ہی مفید ہے. بچوں کو تو گائے کے گوشت میں جو پاور ہے وہ یہ اس میں تھوڑی ہے باقیوں میں. دوسرا, اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی تھی چربی ان جانوروں کی, ان کے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ سب سے لذیذ چیز کیا ہوتی ہے؟ فیٹ, جس میں گوشت پکتا ہے. وہی حرام کر دیا تو گوشت کو پکانے کا مزہ گیا. اللہ نے کہا بس سیخوں پہ تکے لگا کے نا کوئلے پہ پکاؤ. اب یہ جو سالن بنتا ہے نا چربی میں ڈال کے, اس سے تم محروم ہو گئے. اس کا مطلب سب سے نفیس چیز اس جانور میں کیا تھی؟ ان کا فیٹ. وہ ڈاکٹروں نے حرام کر دیا, وہ کمپنیوں نے حرام کر دیا. ڈالڈا, اور ڈالڈا کا نام نہیں لینا چاہیے, ساری ایک جیسی ہیں. جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں, یہ والا آئل پیجیے, یہ والا آئل کھائیے, کولیسٹرول فری, چمکتا ہوا بالکل شیشے کی طرح. خدا نے گوشت ہمیں دیا, بولا یہ گوشت ہے, اسی کے اندر چربی ہے. میں بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں, نئے لوگ شاید, پرانے لوگ شاید بور ہو جائیں, کوئی بات نہیں, ہونے دو. لیکن ہمیں تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ہم چربی کھا رہے ہیں. میں گاؤں میں رہ کر آیا, میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا, بہت خراب. بچپن کی 23-24 سال کی عمر کی بات ہے, بچپن بھی نہیں تھا. ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا, علاج کر کر کے تھک گیا. اسی دوران ہم لوگ دورہ صرف ہوتا ہے نا ہم لوگ کا, مدرسوں میں چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو عربی گرامر کے دورے ہوتے ہیں. تو میری تشکیل ہو گئی کہیں بلوچستان کے کسی دور دراز پسماندہ علاقے میں جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی, دسمبر کا مہینہ. وہاں روزانہ دمبا کٹتا اور سالن پکتا. جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ بھی بہترین ہو گیا, اور رنگ ایسا لال ٹماٹر جیسا ہو گیا ہمارا, اور ہم جناب گول مٹول سے ہونا شروع ہو گئے. ایک دن میں نے کہا یار یہ تیل پتہ نہیں کون سا اس دمبے میں ڈالتے ہیں, اتنا مزے کا ہے. میں نے کچن میں دیکھا تو تیل ڈلتا ہی نہیں. وہ جانتے نہیں تھے اس دور میں یہ ڈبے ہوتے کیا ہیں. وہ کیا دمبا کاٹا, پورا دمبا ہانڈی میں, اسی چربی سمیت اسی میں پکتا تھا. 2 مہینے میں رہا ہوں. جب میں یہاں آیا نا کراچی, تو مجھے کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے میک اپ کیا ہوا, اس نے میک اپ کیا ہوا ہے. بعض لوگ جمعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب میک اپ کر کے بیٹھتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس طرح بھی تبصرے کیے, کیونکہ عام حالات میں جب دیکھتے ہیں بولتے ہیں یہ وہ والے آدمی نہیں ہے, یہ وہ صاحب نہیں ہے. عجیب سا حلیہ ہوتا ہے نا میرا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ نہ کرے بھائی میں یہ حرکت کروں, میں جمعے کو نہا دھو کے بیٹھتا ہوں. اس کا مطلب کیا میں روزانہ نہاتا نہیں ہوں؟ بھائی روز نہاتے ہیں لیکن ہمارے کام اس ٹائپ کے ہیں, پھر بھاگے دوڑے. تو وہ کہتے ہیں یار جمعے کو آپ کا الگ ڈیزائن ہوتا ہے, ویسے آپ تو پہچاننے میں نہیں آتے. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے نا میک اپ ویک اپ کرتے ہیں, یہ تو زنانہ پن ہے. تو میں نے JTR جامع رشید میں جمعے کو رکھا ہوا ہے کہ بھائی اس دن میں نہایا ہوا ہوتا ہوں, کپڑے بدلے ہوئے ہوتے ہیں, اسی کو یہاں بھی کیش کرا لو. اگلے دن دوبارہ سے, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا زیادہ کپڑے, مجھے یہ بچپن سے نہیں ہے بہت زیادہ کپڑے جوتے. ہمارے قریب کے جو دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اول جلول صحیح رہتا ہوں ہمیشہ. اول جلول سمجھتے ہیں, کپڑے میرے ہر وقت اس طریقے میں ٹنگے ہوئے رہتے ہیں, ان کو پہننے کی فرصت نہیں ہوتی. تو عام نارمل حالات میں میرے کپڑے صاف تو ہوتے ہیں, ہوتے ٹیڑھے میڑھی آڑے ترچھے ہی ہیں. چپل کا نہیں ہوش ہوتا ہمیں, جو ملی پہن کے نکل لی ہے بس. تو اس لیے ڈیزائن چینج ہوتا ہے. یہ بہت لوگ اعتراض کر چکے ہیں, اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا. بہت زیادہ, اور 10 سال سے اعتراض ہو رہا ہے. رشتے والے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں, بولتے ہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں. اس لیے میں کوئی رشتے والوں کو بلا دوں, انہیں جمعے کے دن آؤ بیان سنو, اس دن پسند کر کے جاتے ہیں, بہترین. تو سمجھ رہے ہو, مجھے لوگ کہتے ہیں ہماری شادی ہے مفتی صاحب آپ آئیے گا, نہا دھو کے آئیے گا. میں کہتا ہوں بھائی ہم بس اپنی شادی میں بڑی مشکل سے نہا دھو کے, نہانا نہیں ہے, صرف تھوڑا سا گیٹ اپ کو سیٹ کر لینا, یہ بہت مشکل کام ہے. تو صاف رہنا چاہیے انسان کو ہر وقت. یہ کپڑے پڑے گا نا, یہ بہت مشکل چیز ہے. خیر کیا بات چل رہی تھی. تو ہم جب 2 مہینے بعد واپس آئے, لال ٹماٹر ہوئے تھے, آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے دوڑ رہے ہیں بھائی,
ایسے خون کی لکیریں دائیں بائیں چہرے پہ گھوم رہی ہیں. لوگ حیران, یار یہ بندہ ہے وہ کیا ہے, یہ ٹیکے لگوائے ہیں کیا؟ اچھا جیسے ہی میں آیا ہوں, آتے ہی گھر میں کھانا کھایا, فوراً پیٹ خراب, اور دوبارہ ریورس وہی عمل ہونا شروع جیسے 2 مہینے پہلے تھے, جب وہیں آ کے سیٹ ہو گئے دوبارہ. ٹھیک ہے, وہی رونق وونق ختم. میں نے کہا یہ چینجنگ کیا آئی ہے خوراک میں؟ دیکھو لوگ کہتے ہیں اپنے قصے بیٹھ کے مفتی صاحب سنا رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ میں اپنا قصہ نہیں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, میں قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن اگر کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے, تو وہ فائدے کو ڈیفائن کرنے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں میں کہ یہ مشاہدہ ہے کہ جو قرآن نے چیزیں کھانے کا کہا ہے وہ کھاؤ, دیکھو کیسے بن جاؤ گے. یہ تجربہ ہے ہمارے اوپر, اور ہم یہ تجربہ کرنے نہیں گئے تھے, وہاں ہو گیا تجربہ تو شیئر کر دینا چاہیے نا. اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ جتنے کانفیڈنس کے ساتھ انسان شیئر کر سکتا ہے, کسی اور کا نہیں کر سکتا. میں جیسے ہی کراچی آیا ہوں اسی دن میرا پیٹ خراب, اور 2 مہینے میں جو جان بنی تھی نا, لال ٹماٹر ہو گیا تھا, ایسے زبر پیٹ نہیں نکلا تھا, پیٹ اندر ہی تھا, ورنہ آدمی موٹا ہوتا ہے توند بھی نکل آتی ہے. دوبارہ سے الحمدللہ پگھلتے پگھلتے جہاں سے گئے تھے وہیں آ کے جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی, پنجاب میں کہتے ہیں. جہاں سے چلے تھے وہیں دوبارہ آ کے سمٹ کے باریک سے ویسے. یہ تو میں بھی 2013 میں حج کیا تو تھوڑا سا صحت بنی ہے میری, ورنہ یہ رفیع بھائی لوگ جانتے ہیں ہم کتنے باریک سے ہوا کرتے تھے. جذبے ہمارے اتنے بڑے بڑے تھے, لوگ کہتے تھے یار جب میں نے دوسری شادی کی, انہوں نے کہا وزن 50 کلو کا کام 90 کلو والا کر لیا آپ نے, تو ویٹ بھی تو ہوتا ہے نا کوئی انسان کا کام کے لیے. خیر, تو میں جب یہاں آیا میرا پیٹ وہ دوبارہ پگھلنا شروع. میں نے کہا یار کیا تبدیلی ہوئی ہے خوراک میں, کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم وہاں گاؤں میں 2 مہینے گزاریں گے, ان کی خوراکیں ہم جیسے نالائق لوگ ہضم نہیں کر سکتے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ سفر میں یہ تھا کہ میرا پیٹ کمزور ہے, میں وہاں ان کے دمبے برداشت نہیں کر پاؤں گا, ان کی چربی برداشت نہیں کر پاؤں گا. کمال کی بات یہ کہ ان کے دمبوں سے پیٹ ٹھیک بھی ہو رہا ہے, ان کی چربی سے پیٹ ٹھیک بھی ہو رہا ہے. اور یہاں کے آئل جو کولیسٹرول فری اور بہت ہلکا اور بوڑھوں کے لیے بنایا گیا ہے, بچوں کے لیے بنایا گیا ہے, وہ ہمارا معدہ ہضم نہیں کر پا. اس کے بعد میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. تو میں ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی ہوگی اپنی جگہ, ہم تو بھائی اپنی ہماری رپورٹ یہ ہے کہ جب تک یہ ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کو آپ طلاقیں نہیں دے دیتے, اس وقت آپ صحت کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام کرو, صحت بنانے کی فکر مت کرو. سمجھتے ہو؟ جو ڈبے کا دودھ پی رہا ہے, جو جوسز پی کے جسم میں طاقت لے کر آ رہا ہے, ڈبے کے جوس پی کے, سمجھ رہے ہیں نا بھائی, جو جوس پی رہا ہے ڈبے کے پیک, اور کہا ہے اس میں کیا آئے گے, وائٹامنس منرلز ملیں گے مجھے, وٹامنس لیول اوپر جائے گا. بھائی اس میں وٹامن سی لکھا ہوا ہے, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. سمجھتے ہو؟ وٹامن سی کسی کا باپ بھی نہیں ڈبے میں ڈال سکتا اتنے آرام سے. تو چھوڑ دو یہ چیزیں, بالکل فضول قسم کی چیزیں. دمبا, اب تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں, یہ چیزیں کھاؤ, نیچرل چیزیں. جتنا نیچر کے قریب رہو گے آپ کی صحت اچھی رہے گی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ کر رہا تھا, 4 جانور اللہ نے حکم دیا, دمبا, بکرا, گائے اور اونٹ. اسی طرح ہمیشہ سے صحابہ, تابعین اور پیغمبروں میں رواج رہا ہے مرغیاں بھی پالنے کا. اب کمال کی بات دیکھو, حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ, مرغے کو برا مت کہو, یہ صبح نماز کے لیے جگاتا ہے. اس سے مرغا کی بھی ترغیب کسی حد تک اشارہ ملتا ہے نا کہ یہ چیزیں گھریلو چیزیں ہیں, یہ گھریلو چیزیں ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی بیٹوں میں, ان کی مینگنیوں میں, ان کے پیشاب میں انسان کے لیے بیماریاں نہیں ہیں. ان میں جو وبائیں پھوٹتی ہیں وہ انسانوں کو نہیں لگتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آپ بندر پالو, اس میں کوئی وائرس آیا, اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ وائرس آپ میں پھیل جائے. آپ کتا پالو, کوئی بیماری آئی, خطرہ ہے کہ آپ تک پہنچے گی وہ بیماری. ان جانوروں میں کتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مرغیوں میں بیماری آئی ہے, لاکھوں مرغیاں مر گئیں,
پولٹری فارم والا ایک بھی نہیں مرا ہوتا. تو اسلام جب کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا, وہ قیامت تک کے لیے ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتا, کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. تو ایک فائدہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ان جانوروں کو پالنے میں کہ آپ کی جو اسلام جن جانوروں کی ترغیب دے رہا ہے تو اسلام پر کسی حد تک عمل ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کوئی اسلام کا کوئی یہ شرعی حکم ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا انسانیت کو فائدہ ہے. لوگ جب حلال جانور پالیں گے, مارکیٹ میں گوشت بولو نا سستا ہوگا, دودھ بول لو یار سستا ہوگا, تو وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. انڈے آپ کے گھر کے انڈے خرچہ بھی تو نکلے گا نا. تیسرا, بہت سارا گھر میں جو سبزیاں پکتی ہیں, دال پکتی ہیں, جو ویسٹیج ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے, وہ ضائع ہونے سے بچے گا. آپ یہ جانور پالو نا, بکری مرغی وغیرہ, گھر کی بچی ہوئی ہر چیز یا تو مرغی کھا جائے گی یا بکری کھا جائے گی, وہ پھر گھوم کے دودھ بن کے آ جائے گی آپ کے پاس. تو اللہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ضائع ہوں یا اللہ چاہتے ہیں چیزیں بچیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو بچت ہے نا اس میں. کتے کو کیا کھلاؤ گے؟ زیادہ گوشت کھلا دیا وہ کتا پن پہ آ جائے گا. پھر وہ جو گند نکالتا ہے کتا, وہ بیماریوں کا ذریعہ. یہ جو جانور ہیں یہ کچھ دودھ بنا کے نکالیں گے اور کچھ مینگنیاں بنا کے. تو وہ مینگنیاں یا ان کی جو لید ہے وہ زمین کے لیے ٹونک ہے. یہ جو آج کل یوریا نے زمینوں کا بیڑا غرق کر, آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں زمین میں کیچوے بہت ہوا کرتے تھے, ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہمیں تو یاد ہے کیاریوں سے ہم کیچووں کے ساتھ کھیلتے تھے بچپن میں. آج کل کیچوے مارکیٹ سے شارٹ. کیچوا زمین کی طاقت کے لیے اتنا مفید کیڑا ہے. جس کیاری میں کیچوے ہوں آپ وہاں کوئی پودا لگائیں, جس میں کیچوے نہ ہوں, دونوں کی گروتھ میں ڈبل کا فرق ہوگا. کیچوا جب خوراک کھاتا ہے نا, کھاد بنا کے نکالتا ہے, فرٹیلائز, وہ اتنی تیزی سے زمین فرٹائل ہوتی ہے, اتنی پاور بڑھتی ہے. آج کل جو مارکیٹ میں اسپرے آ رہے ہیں نا, جو ہم یورپ سے اور امریکہ سے خرید کے اپنی کھیتیوں پہ کر رہے ہیں, ان اسپریز نے ان کیچووں کو ختم کر دی اور پیداوار کی ایسی کی بولو تیسی کر دی. سمجھتے ہو؟ پہلے کتے پہ رپورٹ کی پیش کی, ہم نے کیچوے پہ رپورٹ پیش کر دی. تو اب وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہو گئے, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے. سنے پیکٹ میں کیچوے مل رہے ہوتے ہیں مرغیوں کو کھلانے کے لیے نا, کیچوے بھی پیکٹ میں مل رہے ہیں جا کے. خیر, تو ان جانوروں, یہ زمین, ان کی مینگنیاں زمین کو طاقت دیتی ہیں. تو یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ ہے آپ میں تواضع پیدا ہوگی اس سے. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کے اندر تواضع, کیونکہ وہ یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں یہ کام ہوتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ, یہ کام 3 پیس سوٹ اور ٹائی کا ہے. آدمی نیچر کے قریب ہوتا ہے. چوتھی بات, بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بچتا ہے انسان, بہت ساری ذہنی. میں نے خود سنا ہے بعض نفسیاتی ڈاکٹر جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو جانور پالنے کا مشورہ دیتے ہیں. تھوڑا دماغ لگاؤ ان چیزوں کی طرف. ہر وقت جو ہے نا دماغ بھرا رہتا ہے, میں اتنا پیسہ وہاں سے کماؤں, اس سے اتنا پیسہ لینا, اس سے اتنا پیسہ لینا. بیگم کو کیا ہو گیا, وہ بھاگ گئی, وہ واپس کیوں نہیں آ رہی, ساس نے یہ کیوں کہہ دیا, سسر صاحب نے آج الٹی بات کیوں کر دی, سالے کیوں آ کے بیٹھ گئے, بے وقت کھانا بھی مانگ رہے ہیں. ہر وقت ڈپریشن میں کیا کرے گا؟ جانور ڈپریشن نہیں دیتے آپ کو. سارا دن نہ کھلاؤ, بیچارہ پڑا رہے گا اپنا آرام سے, گناہ ملے گا آخرت میں, وہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو. تو خیر یہ تو ایک الگ سے ٹاپک بیچ میں آ گیا, لیکن یہ ضروری تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی. جانوروں میں جو اچھے بچے کا ہے نا وہ ہوتا, وہ تو کچھ نہیں ہے جانوروں میں اچھے, وہ اپنے وہ بچوں کے لیے ہیں, دوسروں کے لیے بہت بڑے خون خوار, اور بعض تو اپنے بچوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.